اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرام وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس نشست کے ساتھ جو آج دوسری نشست ARYQTV پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور یہ طبقہ نسواں کی جانب سے ہماری عقیدتوں کا خراج ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو گھر گھر پہنچانے کی ایک ادنا سی کوشش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نئی نسل کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور جناب اپنے متعلقین تک، اپنے پیاروں تک، اپنے زیر اثر اور وہ مائیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں انہیں اپنے زیر اثر، زیر تربیت لوگوں تک پہنچانا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ اولیاء اللہ جو رحمت الہی کا واسطہ ہیں، آخر یہ مقام قرب تک کیسے پہنچے ہیں، وہ کون سی عبادات ہیں، آخر کتنی ریاضت کی ہے، اور یہ جو سخت عبادات ہیں اور کثیر مجاہدات ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ابتدائی زندگی کیسے گزارتے ہیں، اور پھر جناب اعلیٰ نسب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا جو دل ہے وہ خلق خدا سے کتنی محبت رکھتا ہے، ان کے دل کی نرمی کس درجہ کی ہے، اور یہ مخلوق خدا پہ کتنی شفقت فرمانے والے ہیں، تو تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نوازتا ہے۔ بے شک وہ قادر ہے اپنے ہر بندے کو نوازنے پر، لیکن کسی کو غریب نواز بنا دیتا ہے، اور وہ اسباب مہیا کر دیتا ہے، قائم فرما دیتا ہے کہ پھر کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کے نام میں کشش ہوتی ہے، کہ جن کے لقب میں کشش ہوتی ہے، کہ جن کے بیان میں کشش ہوتی ہے، کہ جن کے ذکر میں برکت ہوتی ہے۔ تو آج آپ کے ذکر کی برکت میں یہ ادنا ناچیز اور میرے اسکالرز حاصل کریں گے، اور میری کوشش یہ ہے، ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ یہ برکت آپ کے گھروں تک منتقل کر سکیں۔ جناب آج جو اسکالرز میرے ساتھ اس ماشاءاللہ نشست میں موجود ہیں، ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں، اور جو میری پہلی مہمان اسکالر ہیں میں ان کے حوالے سے ہمیشہ کہتی ہوں جدا گانا اسلوب رکھتی ہیں، اور ان کے الفاظ کی جو شوکت ہوتی ہے وہ ہمیں ان کا مداح بنا دیتی ہے۔ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اور ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، نوجوان نسل ان پہ ناز کرتی ہے، انہیں پسند کرتی ہے، محترمہ زرمینہ ناصر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہماری جو دوسری مہمان ہیں، شاید تیسری مہمان ہے، یہاں سے دوسری ہیں، اور ویسے یقیناً ہماری آج کی تیسری مہمان ایک ایسا نام کہ گو کہ ہم انہیں کچھ کم دیکھتے ہیں، اگر میں دیکھوں تو مجھے ان کی مصروفیات بھی نظر آتی ہیں، اور ہمارے مشاہدات یہ کہتے ہیں کہ جہاں جاتی ہیں وہاں جھنڈے گاڑ دیتی ہیں، اور لوگ انہیں سننا چاہتے ہیں، لوگ ان کے آواز کی مٹھاس کو، جذب کو اور انفرادیت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور ہم بھی ان کے فین ہیں۔ محترمہ نورین فائز کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ کی خوبصورت آواز سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے،
محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے آئی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے آئی فقیروں نے شہنشاہی، کہ خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور انہی کے ذکر سے روشن ہوتے پھر لوٹ آتی ہے، انہی کے ذکر سے روشن ہوتے پھر لوٹ آتی ہے، کہ نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، سبحان اللہ۔ اور درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، کہ میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے، میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ ماشاء اللہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ اسی ایک لفظ میں شاعر نے بہت پیارا کہا ہے کہ اسی ایک لفظ میں زیدی مکمل نعت پنہا ہے، محمد کہہ کے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو میں کیا کہوں، بہت ہی عمدہ پڑھا آپ نے، اور اتنا خوبصورت آغاز آپ کی جانب سے ہوا ہے، مبارکباد قبول کیجئے۔ میں چاہوں گی کہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور امتیاز آپا ماشاءاللہ آپ کے مقام کی ہماگیریت ہر ایک پہ آشکار ہے۔ میں یہ چاہوں گی کہ صوفیہ کرام میں آپ کا کیا مقام ہے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احادیث مبارکہ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، زبان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ یہاں تک آتا ہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اولیاء اعظام کو اس تناظر میں دیکھا جائے، اس حدیث قدسی کی روشنی میں۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کے ایک اور فرمان مبارک جس کا مفہوم ہے، طویل حدیث ہے، اختصار سے یوں پیش کرتی ہوں کہ عالم ملکوت کو اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے بندے سے محبت کرو، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر زمین پر بھیجا جاتا ہے جبریل امین کو کہ زمین والوں کو حکم دو کہ وہ ان سے محبت کریں۔ تو ایک ہم جو کہتے ہیں سلطان الہند، تو یہ کون سی سلطنت ہے؟ واہ واہ، یہ صوفیاء کی سلطنت ہے، یہ اقلیم معرفت کے تاجدار ہے، بادشاہت ہے ان کے پاس۔ اور آپ دیکھیں تو یہ خصوصی طور پر ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے جو گنے چنے نام ہیں، جن میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، اور خصوصی طور پر صوفیاء پہ کام کریں آپ تو ان میں ایک روشن نام ہے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ صوفی کون ہوتے ہیں؟ صوفیاء وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ کو اپنا لیتے ہیں،
जिन्हें हम राह सलूक के मुसाफिर कहते हैं, उनके लिए आप एक उस्ताद और एक रहनुमा और मुर्शिद का दर्जा रखते हैं, और ये क़यामत तक सिलसिला रहेगा। वजह ये है कि ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सूरज वो कभी गरूब नहीं होगा। तो आपसे फैज़ लेने वाले औलिया भी उन सितारों की मानद हैं जिनकी चमक हमेशा कायम रहेगी। ये अल्लाह का अबदी कानून है। खैर, उस तरफ आती हूँ। आप देखिए तो सूफिया में सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का आगाज़ होता है तो वो उन असातिज़ा कराम का नाम आता है कि जिनसे आपने फ़ैज़ लिया। जैसे हमने पहले हिस्से में भी ज़िक्र किया था कि सबसे पहले तो आपके वालिद आपके तालीम व तरबियत का एहतमाम करते हैं, ख्वाजा गयासुद्दीन। फिर उसके बाद आप देखें तो आप हज़रत इब्राहिम कुंदूज़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक मारूफ नाम आता है कि जिन्होंने आपको फ़ैज़ दिया। फिर आप वहाँ से चलते हैं तो आपके जो खुसूसी ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह जो आपके मुर्शिद हैं। अब देखिए तो ये वो लोग हैं, और ख्वाजा उस्मान हरवनी से सिलसिले चिश्त का आगाज़ नहीं हो रहा बल्कि ख्वाजा इसहाक शामी से शुरू हुआ था सिलसिले चिश्त का आगाज़। अच्छा। तो जब भी आप किसी सिलसिले में जाते हैं तो उस सिलसिले के पीछे सारे बुजुर्गान दीन का फैज़ आपको मिलता है, उस चेन में आप आ जाते हैं। आप चाहे सिलसिले कादरिया में हो, सोहरवर्दिया में हो, चिश्तिया में हो या नक्शबंदिया में, ये चारों सलासिल का ये एक फैज़ का सिलसिला जारी रहता है। फिर आप देखें तो बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत आपको मिली, और जब हुज़ूर गौसे आज़म ने ये ऐलान फरमाया कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, तो आपने अजमेर की पहाड़ियों में आपने सर झुकाया और आपने फरमाया कि आपका कदम मेरे सर पर, मेरी गर्दन पर। वही ज़माना है आपका। हाँ जी, तो आपकी मुलाकात भी रही उनसे। तो आप इस तरह से आप देखें तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भी आपको जो शहनशाह विलायत वो भी हैं, ज़ाहिर है। फिर आप देखें तो हुज़ूर दाता गंज बख्श के पास आप आए, और जो उस वक्त हयात नहीं है मगर आप वहाँ खसूसी तौर पर चिल्ला फरमाते हैं, और चिल्ले से जब उठते हैं आज भी वो चिल्ला गाह महफूज है और उस जगह लोग जाते हैं और इबादत करते हैं। तो आपने जो फरमाया मशहूर शेर, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा नाकसारा पीरे कामिल कामलारा रहनुमा। फिर आपके असातिज़ा में देखें तो असामुद्दीन का नाम आता है, और इसी तरह हज़रत अबू सईद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द हैं हज़रत जलालुद्दीन तबरेज़ी, उनके पास भी आप गए, और बेशुमार जितने आपने सफ़र किए उनमें आप सूफिया उज़ाम के पास ज़रूर जाते थे। फिर आप देखिए ना तो खुसूसी तौर पर सिलसिले चिश्त के आपके फ़ौरन बाद हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उस सिलसिले को दिल्ली में आपने शुरू किया, और एक मारूफ नाम जिन्हें अजोधन को आबाद करने का और पाक पतन शरीफ को मारूफ सिलसिला नसीब हुआ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कि एक मारूफ नाम है, और आपको फैज़ मिला है सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से। फिर आप देखें तो दिल्ली को और ज़्यादा आरास्ता किया तो महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, और मैं देखती हूँ कि एक सिलसिला है, एक कड़ी है, और हर एक शाहकार है, हर एक शाहकार है। कह सकते हैं ये भी औलिया की सरजमी। बेशक बेशक सुल्तानुल हिंद हम कहते हैं तो सुल्तानुल हिंद विलायत के ताजदार हैं, और उस सारी सल्तनत के आप बादशाह भी हैं। फिर आप खसूसी तौर पर जो मैं बात कहना चाह रही थी कि आप देखें तो कुछ हम असर आते हैं आपके शाहबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, इसके पास जैसे आप जाते हैं तो हर एक की एक अपनी चमक दमक है। सितारों की चमक दमक को कभी आप एक का दूसरे से उसकी चमक का मवाजना ना करें। हर एक का एक अपनी फजीलत और एक अपना मकाम है, मगर खसूसी तौर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन को ये एजाज़ हासिल है कि सिलसिले चिश्त में आपके बाद जितने भी आए जिन्होंने आपसे फैज़ लिया वो हर एक की एक चमक से जहाँ मुनव्वर हुआ, और मुख्तलिफ सरजमी जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई उन्होंने उन इलाकों को मुनव्वर किया। हम आज भी कहते हैं, और बेशक आप सुल्तानुल हिंद हैं, आप अक़लीम मार्फत के ताजदार हैं, आप रोशन सितारे हैं जिनसे जहाँ मुनव्वर हो रहा है और होता रहेगा। ब्रेक ले रहे हैं, दुरूद पढ़ते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सीरत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं जनाब। बात हो रही है आप रहमतुल्लाह अलैह के मकाम के ताल्लुक़ से। सूफिया कराम में आपका क्या मकाम था? हमें बताया गया कि बानी आप नहीं हैं, लेकिन आज भी लोग सिलसिला चिश्त के बानी के नाम से आपको याद करते हैं, तो ये भी आपके मकाम की बुलंदी मैं समझती हूँ है। मैं चाहती हूँ कि आप की दीनी खिदमत के हवाले से हमें बताइए। शुक्रिया निदा। आपने खाके बरे सग़ीर पर
سجدوں کے نشان چھوڑے جو نقش جاویداں کی حیثیت رکھتے ہیں. گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ ہمیں رحمت خداوندی کا خاصہ نظر آتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا مظہر اتم، ان کا مجموعہ ہمیں نظر آتا ہے. اور آپ نے خلق اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنایا اور خلق کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی طرف موڑ دیا اور ان کو تعلیم فرمائی. ان کی دینی خدمات کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں سیرت مبارکہ کو، تو ہمیں ایک طویل اسٹرگل نظر آتی ہے ندا. انہوں نے عشق الہی پر بہت زیادہ زور دیا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے لوگوں کو آپ نے سرشار کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے اس وقت طبقاتی ڈفرینسز بہت زیادہ تھے معاشرے کے اندر، تو آپ نے لوگوں کو طہارت کی تعلیم فرمائی. آپ نے لوگوں کو نماز قائم کرنے کا جو ہے وہ ایلیمنٹ اس پر زور دیا کہ نماز قائم کیسے کی جاتی ہے، ادا کیسے کی جاتی ہے. اور اس طرح آپ نے جھوٹ کو ناپسند فرمایا. اور جو دینی خدمات کے حوالے سے مزید بات کی جائے تو آپ کی امتیازی شان یہ ہے دینی خدمات کے حوالے سے کہ اگر کوئی کافر آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اگر کوئی ظالم آتا ہے تو وہ عادل بن جاتا ہے. اگر کوئی فاسق و فاجر آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ رب العزت کے کرم سے جو ان کو عطا ہوا تھا وہ متقی اور پرہیزگار شخص کی صورت میں سامنے آتا ہے. اگر کوئی دنیا سے محبت کرنے والا شخص یا مادیت پرست آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ روحانیت پسند بن جایا کرتا تھا. یہ آپ کی شخصیت کا کمال تھا جو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوا تھا. ان کی دینی خدمات کے حوالے سے مزید بات کی جائے تو آپ کی شخصیت کا یہ خاصہ تھا کہ لوگ گویا آپ کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے. اور آج بھی جو اہل تصوف ہے ان کے لیے آپ شیخ کا درجہ رکھتے ہیں. آپ کا کردار، آپ کا اخلاص، آپ کا اخلاق اس درجے کا تھا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر، آپ کے اخلاص کو دیکھ کر، آپ کی اخلاص نیت کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. ان کا قلب روشن تھا، ان کی نظر کا یہ فیضان تھا. ایک مرتبہ اسفار کے دوران کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک کسی شخص کا حوض ہوتا ہے، آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں آپ وضو فرماتے ہیں تو لوگ آپ کو منع کرتے ہیں خدام کہ یہ جو شخص ہے وہ بہت بد عقیدہ شخص ہے اور بد لحاظ شخص ہے اور یہ اس کا حوض ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ میرا حامی و مددگار ہے. آپ ان کا توکل دیکھیں نا اولیاء اللہ کا کہ اللہ میرا حامی و مددگار ہے. جب وہ شخص آتا ہے اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ میرا حوض ہے اور یہ وضو کیوں فرما رہے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس کو نظر کیمیا سے دیکھتے ہیں تو وہ غش کھا کر گر جاتا ہے. اور جب وہ ہوش میں آتا ہے ندا تو وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، اس کی بد عقیدگی ختم ہو جاتی ہے. یہ فیضان اس کو عطا ہوتا ہے آپ کی نگاہ کیمیا سے جو آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا. پھر ایک مرتبہ ایک نان مسلم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے کسی کام کے سلسلے میں، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری شخصیت کی خوبی کیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری شخصیت کی خوبی کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی چیز میں میری انا آڑے آتی ہے تو میں اس کو کچل دیا کرتا ہوں. تو آپ اس کو کچھ دیر بعد اسلام کی روشنیوں سے متعارف ہونے کے لیے اسلام کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں تو وہ متعمل ہوتا ہے، کچھ سوچ کا شکار ہو جاتا ہے. تو آپ اس سے فرماتے ہیں کہ آپ تمہاری انا آڑے آ گئی، تو وہ فوراً پس و پیش کچھ بھی نہیں کرتا، وہ فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اسلام کی روشنیوں سے منور ہو جاتا ہے. آپ ولایت آسمان کا وہ آفتاب ہے کہ جب آپ فلک اجمیر پر طلوع ہوتے ہیں تو تمام لوگ، تمام خلق جو ہے اس کی چکا چوند سے منور اور خیرہ ہو جاتی ہے. آپ نے لوگوں کی تربیت فرمائی، آپ نے مریدین کی تربیت فرمائی، خلفاء تیار کیے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر سامنے آئے. آپ کی جو اگر ہم اس گلدستے کو خوبصورت دیکھتے ہیں تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ میں نظر آتے ہیں، حضور بابا صاحب ہمیں نظر آتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہمیں نظر آتے ہیں اس خوبصورت گلدستے کے اندر، اور حضرت صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ میں نظر آتے ہیں جنہوں نے آپ کے فیضان کو عام کیا سوسائٹی کے اندر. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اور ان برکات کو آپ نے حاصل کیا. تو آپ کی جو تعلیمات ہیں اور جو دینی خدمات ہیں وہ بہت زیادہ آج ان کا میسج جو ہے وہ تمام انسانیت تک، تمام عالم اسلام تک پہنچائے جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ آپ خراسان کی پہاڑیوں میں ریاضات اور مجاہدات میں بزی ہیں، تو جب حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پہ ہے تو آپ وہاں یاد الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہیں، آپ اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں. تو گویا آپ اتنی میلوں دور مسافت سے ان کی آواز کو، حضور غوث پاک کی آواز کو سن رہے ہیں اور آپ اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں کہ گویا آپ کا حکم میری سر آنکھوں پر. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آج غیاث الدین کا بیٹا معین الدین بازی لے گیا. تو آپ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جنہوں نے معاشرے کے اندر اتنے خوبصورت اسلامک قوانین کا نفاذ کیا جس سے آج تمام دنیا رشد و ہدایت کا پیغام لے رہی ہے. آپا یہ یقین کی طاقت
یہ ہزاروں میل کی، کئی سو میل کی مسافت سے آوازوں کا، بابرکت آوازوں کا سن لینا، یہ مقامات روحانیہ پہ، بلند مقامات روحانیہ پہ فائز ہو جانا، آپ اسے کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ وہ کون سی عادات و اخلاق ہوں گی کہ جنہوں نے ایسے مقامات پہ فائز فرما دیا؟ دیکھیے ندا، ابھی جیسے آپ نے بات کی، یقین کی بات کی، یقین معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو حق الیقین پر جب بندہ فائز ہو جاتا ہے تو یہ وہ نور ہے کہ جب سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو بندے کو محبین اور متقین میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ میرا نہیں، یہ خواجہ صاحب کا قول ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بہرحال آپ نے بات کی ان کی شخصیت کے حوالے سے، عادات اور اخلاق، عادات و اخلاق کی۔ آپ دیکھیں تو اجمیر میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اجمیر سارا راجپوتوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، اور وہاں ایک وہ چادر ہے جو آپ کا لباس ہے، جو پھٹ جاتی ہے تو آپ اسے سی لیتے ہیں، ایک پانی کا برتن ہے، اور کہیں بیٹھ جاتے ہیں تو وہی کٹیا سج جاتی ہے، وہیں پہ اللہ کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ حسن خلق، وہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت خاص جو آپ کو منتقل ہوتی ہے اولیاء اعظام کو، اس حسن خلق اور اس مسکراہٹ کے سبب سے اجمیر پورے کا پورا مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ آپ کی وہ عفو و درگزر والی آپ کی مسکراہٹ، آپ کا ان سے محبت اور شفقت کا سلوک ہے، آپ کی وہ پرخلوص عادات مبارکہ ہیں جو لوگوں کو کھینچ کر لے آتی ہیں، جو لوگ دشمن بن کر آتے ہیں اور آپ کی مسکراہٹ سے اور آپ کی شفقت اور محبت سے آپ کے گرویدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفتاب جس دل میں طلوع ہو جائے، سورج کا پتہ وہ روشنیوں سے چلتا ہے، آپ کی کھڑکیوں سے، روشن دانوں سے، تو جہاں وہ آفتاب ہو محبت کا جس دل میں، تو اس کا پتہ ہر ایک عمل سے چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بکا ہوا ہے، یہ خود نہیں ہے، اس کی تو نشست و کسی اور برخاست کی سے، اس صفات، کی گفتار سے، ہر چیز سے، ہر چیز سے، بے شک۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات مبارکہ کا عکس ان اولیاء اعظام کو عطا ہوتا ہے، اسی لیے تو ان کو عکس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، آئینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے کہ سورج کو براہ راست دیکھنا ناممکن ہے، مگر جب خاص اینگل پر آئینہ رکھ دو تو سورج سمٹ کر اس میں آ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا جب آپ اپنے دل کے آئینے کو ادھر لگا لیں گے۔ حضور خود کہتے ہیں میں حق کے جمال کا آئینہ ہوں۔ بے شک، بے تو شک، یہاں ہم اگر ان کا عکس دیکھ سکیں گے تو آگے بڑھیں گے نا، تو یہ تو منازل ہے نا آپا۔ بے شک، اور آپ دیکھیں تو آپ کو پہلی سیڑھی پر پہلے قدم رکھنا ہوتا ہے، آخری سیڑھی پر پہنچنے کے لیے ان سیڑھیوں سے گزرنا پڑتا ہے، یہ آفاقی قانون ہے نظام کا، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ کی مہمان نوازی بہت مشہور، غریبوں کا آپ جس طرح سے آپ ہمدرد رہتے، ان کا احساس کرتے، ان کی دلجوئی کرتے، یہاں تک کہ آپ بادشاہوں سے نظر وصول نہ کرتے، اور کوئی آ کر کہتا کہ یہ اتنے مہمانوں کو آپ کیسے سنبھالیں گے، آپ ہمیں دے دیں، تو آپ جلال میں آ جاتے، آپ فرماتے کہ یہ اللہ نے میرے پاس بھیجے ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، کیا میں انہیں دوسرے در پہ بھیج دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی سائل آتا، کوئی حاجت مند آتا، آپ مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالتے اور اس کو عطا کرتے چلے جاتے، خود اتنے سادہ رہتے، غذا سادہ، لباس سادہ، رہائش سادہ، مگر عطا پہ عطا کیے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جلال الدین اکبر بھی آتا ہے، سلطان التمش بھی آتا ہے، شہزادی جہاں آرا بھی آتی ہے، اندرا گاندھی بھی آتی ہے، لال نہرو بھی آتا ہے، لارڈ کرزن کہتا ہے 800 سال سے ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ تو یہ حکومت کا یہ عالم ہے جو آپ کی جاری و ساری ہے اور رہے گی بھی صحیح۔ تو آپ کی زندگی پر نگاہ ڈالیں، قول و فعل میں کہیں تضاد نہیں ملتا، آپ کے اقوال کو دیکھیں اور آپ کے عمل کو دیکھیں تو یکسانیت آپ کو نظر آئے گی، آپ اسی یقین کے نور سے مالا مال ہیں، نہیں نظر آئے گا، ہرگز نہیں، رتی برابر بھی نہیں۔ پھر کتاب و سنت پر آپ کو عبور حاصل ہے، اور آپ اس شریعت کی پاسداری اور اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، اس کو جیسے ابھی بات بھی ہوئی تھی کہ نماز روزے کی اس طرح سے تلقین کہ اگلے کو احساس بھی نہیں ہوتا، پیار اور محبت اور شفقت سے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اتنے اتنے بڑے سردار راجپوت آتے ہیں اور توبہ طائب ہو کر ولایت پاتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ آپ کی ایک کرامت ہے۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، آپ کی عادات، آپ کی اخلاق کیا کہنے۔ ہم آپ کے افکار اور آپ کی تعلیمات کے تعلق سے بات کریں گے اس بریک کے بعد۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, आप देख रहे हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के ताल्लुक़ से, आपकी शख्सियत के ताल्लुक़ से हम नौजवान नस्ल को रोशनी और आगाही की मनाजिल भी दिखा रहे हैं और उन मनाजिल तक कैसे पहुँचना है वो रास्ता दिखा रहे हैं जनाब, क्योंकि इन हस्तियों की जो ज़िंदगी है वो हम सब के लिए मशअल राह है। मैं आपकी समत आऊँगी और ज़रमीना हमें बताइए कि क्या तालीमात हैं जो आज हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की और ज़ेर तरबियत लोगों को बताना है, समझाना है, अपने घरों तक कैसे आपकी तालीमात को पहुंचाना है और प्रैक्टिस कैसे हो। बहुत खूबसूरत सवाल किया निदा आपने। आपके अफ़कार और आपकी तालीमात गोया हमें ज़िंदगी के तमाम मकासद को और एक तरतीब को डिफ़ाइन करती हुई नज़र आती हैं। आप गरीब नवाज़ हैं, आप विलायत के आला तरीन मनसब पर फ़ाइज़ हैं, आप सूफ़ी बासफ़ा हैं और आप तरीक़त में शेख़ शुयूख़ का दर्जा रखते हैं। तो आप ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीमात है वो वही तालीमात है जो कुरान और सुन्नत की तालीमात है। वही नूर आप लोगों के दिलों में रासिख़ करते हैं, उनकी रूह के अंदर रासिख़ करते हुए हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि आप एक बुलंद मर्तबे पर हमें फ़ाइज़ नज़र आते हैं। एक अज़ीमुल मर्तबत आप हस्ती हैं, आपने इश्क़ इलाही पर ज़ोर दिया, इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे से लोगों को सरशार किया और आप फरमाते हैं मफ़हूमन कि आशिकों के लिए एक लम्हा भी कुएँ यार से यानी इश्क़ इलाही से, उस मस्ती से दूर होना गोया हराम होने के मुतरादिफ है, यानी एक लम्हा भी वो कुएँ यार से दूर नहीं होते हैं। आशिकों के दीन में है ज़िंदगी कुर्बे हबीब, मौत है महबूब की महफिल से उठ जाने का नाम, है शरीयत दर हकीकत जुस्तजू सरकार की, है शरीयत दर हकीकत जुस्तजू सरकार की और तरीक़त उनके नक्शे पा पे मिट जाने का नाम। तो आपने जो हमें तालीमात दी हैं इश्क़ इलाही की, और उसके अलावा आप फरमाते हैं कि ख़ानदान चिश्त में जो इम्पॉर्टेंट दो ही चीज़ें हैं वो जो तालीमात है, एक तो मुखालफत नफ्स, हमें नफ्स के अगेंस्ट चलना है, उसको ज़ेर करना है, उसकी सरकशी से ख़ुद को और तमाम जो लोग हैं दूसरे उनको महफूज करने को कि उनको तरीक़ाकार फराहम करने, असरार और रमूज़ सिखाने हैं। और दूसरा जो है वो खल्क़ की नफ़ा बख्शी का अहतमाम करना है, क्योंकि वो हदीस मुबारक का मफ़हूम भी तो है कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्शी का सामान करे, क्योंकि जो अयाल हैं वो जितनी मखलूक़ खुदा हैं वो अल्लाह ताला की अयाल हैं, तो उनकी नफ़ा बख्शी का सामान करना, फिर इश्क़ इलाही के जज्बे से सरशार होना, इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे से सरशार होना, ये आपकी तालीमात हमें नज़र आती हैं। एक मरतबा आप तशरीफ़ फरमा है, हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपके पास तशरीफ़ फरमा है मजलिस में, तो आप उनको फरमाते हैं कि एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शैतान को मग़मूम देखा और वजह दरियाफ़्त की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शैतान से वजह दरियाफ़्त की तो उसने बताया कि मैं मग़मूम और डिप्रेस तब हो जाता हूँ, मैं परेशान तब हो जाता हूँ जब मैं 4 तरह के ग्रोहों को देखता हूँ कि एक तो वो हैं जो मुअज़्ज़िन हैं, जो अज़ान देते हैं, लोग सुनते हैं और सुनाते हैं, तमाम लोग यानी जो अज़ान का जवाब दे रहे होते हैं मुतल्लिक़ीन उनको बख्श दिया जाता है। फिर मुजाहिद जब वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करते हैं तो तमाम लोगों को जो साथ मुतल्लिक़ीन होते हैं, कनेक्टेड पीपल होते हैं, उनको बख्श दिया जाता है। फिर वो लोग जो कस्बे हलाल कमाते हैं, हलाल रिज़्क़ व रोज़ी, और फिर दूसरे लोगों को भी उससे फैज़ याब करते हैं, खल्क़े खुदा की बेहतरी का नफ़ा बख्शी का सामान करते हैं, उनको भी बख्श दिया जाता है। और फिर आपने फरमाया कि लोग जो फ़जर की नमाज़ का एहतमाम करते हैं फिर इशराक़ का इंतज़ार करते हैं, टिल इशराक़ बैठे रहते हैं इंतज़ार में, फिर इशराक़ का आप एहतमाम करने के बाद जो मुतल्लिक़ीन हैं और वो जो लोग हैं तकरीबन 70,000 तकरीबन उनको उनकी बख्शिश फरमा दी जाती है। तो शैतान ने कहा मैं तब मग़मूम और डिप्रेस हो जाता हूँ जब इन 4 तरह के ग्रुप्स को मैं देखता हूँ। फिर एक मरतबा एक शख्स आपकी बारगाह अक़दस में हाज़िर होता है और वो कहता है कि कोई करामत नज़र आएगी तभी मैं इनके दस्ते अक़दस पे बैत करूँगा। तो जब कुछ दिनों में से कोई करामत नज़र नहीं आती, उसका अपना तहीं जो उसका जहन होता है, तो वो जब जाने लगता है कि अब मुझे कोई साहिब करामत नज़र आएगा तो मैं उनके दस्ते अक़दस पे बैत हो जाऊँगा। जब वो जाने लगता है तो आप उसको रोकते हैं कि क्या तुमने एक बार भी, आप मुस्कुरा के फरमाते हैं, मुझे यादे इलाही से गाफिल देखा है, गफलत का मुज़ाहिरा करते हुए? तो वो अर्ज़ करता है कि नहीं, मैंने आपको ऐसा कभी भी नहीं देखा, आप हमेशा याद इलाही में और उस मस्ती में गौता ज़न, उस समंदर में, अल्लाह की मोहब्बत के समंदर में गौता ज़न नज़र आते हैं। तो आपने फरमाया कि बेशक इस्तकामत ही सबसे बड़ी करामत हुआ करती है। इसी तरह हम देखते हैं कि आपने फरमाया कि काबतुल्लाह को देखना सवाब है, अपने वालिदैन का चेहरा अनवर देखना सवाब है, और आपने फरमाया कि कुरान को देखना, पढ़ना, सुनना, सुनाना ये भी बहुत सवाब का काम है, आलिम बाअमल को देखना सवाब का काम है, और अपने पीरो मुर्शिद को देखना, उनकी ज़ियारत करना और उनकी इज़्ज़त करना ये भी बहुत सवाब का काम है। और ये तमाम तर तालीमात हैं जो उनकी बारगाह से अता होती हैं। अल्लाह पाक हमें इन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए।
تعلیمات کے ساتھ ساتھ آپ اپنے خوبصورت انداز میں ان خوبیوں کا تذکرہ کیجئے کہ جن کی بنا پہ آپ نے بھی فرمایا کہ غیر مسلمین بھی ان کے معترف ہیں اور مسلمانوں میں تو ان کا ایک خاصی مقام ہے، تمام صوفیہ کرام کی جماعت میں آپ کا امتیازی مقام ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے ندا، ایک دنیا کا اصول ہے کہ استاد نظر آتا ہے اپنے شاگردوں میں، وہ رنگ نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سے جو فیض کا سلسلہ جاری ہوا، آج اگر آپ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ خواجہ نظام الدین اولیاء کی دیکھیں، بابا فرید گنج شکر کی دیکھیں، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، ان سب میں آپ کو سلطان الہند نظر آئیں گے، خواجہ غریب نواز نظر آئیں گے، پھر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل العارفین میں آپ کی مجالس کا ذکر کیا، پھر اسی طرح آپ کی کتب ہیں جو ہم اقلیم معرفت کے جو تاجدار کہتے ہیں، تو جو معرفت کے اس راہ سلوک کے مسافر ہیں ان کے لیے وہ رہنما چیزیں ہیں، جیسے گنج الاسرار ہے، معراج الاسرار ہے، کشف الاسرار ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ ایک ایک قول کو بھی آپ دیکھتے ہیں نا، جسے میں ایک مثالاً پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ نے فرمایا خود پرستی، نفس پرستی در حقیقت بت پرستی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک بت پرستی چھوڑو گے نہیں، اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور ہم تو ساروں میں آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں خود پسندی پائی جاتی ہے، یہ خود پرستی ہے کہ اندر اسی بت کا ادنا رکھے ہوئے درجہ ہیں۔ ہے۔ ہاں جی، اسی کے مختلف ہیں۔ تو آپ اگر ایک ایک قول کی اس گہرائی میں چلے جائیں تو آپ کی اندر روشن ہوتا چلا جائے گا جب آپ اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ نے شاعری بھی کی، آپ کا دیوان معین جو ہے وہ بھی فارسی شاعری اور اس کلام پر مشتمل ہے، جس سے بھی ہم آج بھی فیض لے رہے ہیں۔ اور یہ فیض کا سلسلہ آپ دیکھیں تو ان کی سیرت اور ان کی حیات مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ جب ان کی حیات مبارکہ کی آپ ہر سٹیپ پر نگاہ ڈالیں تو آج کے لیے وہ رہنما ہے، تو اس سے ہم آج بھی فیض لے رہے ہیں۔ ان کی سیرت پر بات کرتے ہوئے، ان کے اخلاق و عادات پر کہیں کسی بھی لمحے کسی ایک پر بھی اثر ہو جائے اور ہم اپنی عادات اور اخلاق کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں، پرعزم ہو جائیں، تو یہ انہی کا فیض ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اعظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکوبی صاحبہ آپ کی، محترمہ زرمینہ ناصر صاحبہ آپ کی، اور محترمہ نورین فائز آپ کی۔ کافی دیر ہو گئی، اب میں بہت چاہوں گی بھی اور میرے ناظرین بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نورین سے ایک کلام پروگرام میں شامل کیا جائے۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام بات ہو رہی تھی آپ کے افکار، آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت مبارکہ پہ، تو آپ کی حیات طیبہ کے میں سمجھتی ہوں سارے ہی پہلو روشن اور منور ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بات نکلتی ہے تو پھر دور تلک جاتی ہے، لیکن ہم نورین کی سمت بڑھیں گے اور ایسے ان کو جانے نہیں دیں گے۔ ایک قطعہ ہے، یہ سناؤں گی اور پھر ہم پروگرام ختم کریں گے کہ عظمت بھری تاریخ کا ایک حصہ ہیں، عظمت بھری تاریخ کا ایک حصہ ہے، زندہ نئی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ آج بھی آپ کی تاریخ زندہ ہے، آج بھی آپ کے نام لیوا موجود ہیں، آج بھی جناب ہر مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے آپ کے مزار پہ جاتے ہیں اور وہاں سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں۔ اسلام کہا جاتا ہے جس کو منظر خواجہ اسی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ میری جانب سے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری پسندیدہ ثنا خواں نورین فائز۔ سر تاجن کے تاج، سر تاجن کے تاج، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، تم ہو جگت مہاراج، تم ہو جگت مہاراج، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، سر تاجن کے تاج۔ آن پڑا ہوں تمہارے دوارے خواجہ، آن پڑا ہوں تمہارے دوارے، رکھیو رکھیو لاج معین الدین، رکھیو رکھیو لاج خواجہ معین الدین، سر تاجن کے تاج۔ اور تم ہو آلے
ख्वाजा तुम हो आले अली ज़गारा बिगड़े सवारों का मोइनुद्दीन बिगड़े सवारों का ख्वाजा मोइनुद्दीन सरताजन के ताज सरताजन के ताज और मैं हूँ एक गरीब भिखारी ख्वाजा मैं हूँ एक गरीब भिखारी तुम हो गरीब नवाज मोइनुद्दीन तुम हो गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन सरताजन के ताज सरताजन के ताज ख्वाजा मोइनुद्दीन देखता हूँ पीर मुर्शिद को मैं अपने इस तरह देखता हूँ पीर मुर्शिद को मैं अपने इस तरह दीद मुर्शिद मेरे ख्वाजा आपका दीदार है दीद मुर्शिद मेरे ख्वाजा आपका दीदार है।